بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کو ڈراموں اور فلموں کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کے درس میں بھی ڈراموں اور فلموں کے حوالے دینے سے باز نہیں آتا۔ ویسے تو اپنے شاگردوں پر رعب جمانے کے لیے بار بار یہ رٹ لگاتا ہے کہ بکش مسلمان بنو، اصل کتابیں کھول کے خود پڑھو کہ کیا لکھے ہے، اور یہ بھی راگ الاپتا ہے کہ سنی بنو ٹنی نہ بنو۔ خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر گزارا کرتا ہے، انہی پر اکتفا کرتا ہے، اصل کتابیں کھول کر پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اصل کتابیں کھول کر پڑھ لوں۔ ابھی 3 دن پہلے اس کی قرآن کلاس نمبر 133 اپلوڈ ہوئی ہے، جس میں اس نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں اور حوالہ اس کے لیے دیا ہے ڈرامہ عمر سیریز کا۔ آپ پہلے اس کی وہ باتیں سن لیں۔ صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی ہیں۔ یہ ہے مرزا جیلمی کے مطالعے کی کل کائنات یعنی ڈرامہ عمر سیریز، جس پر اس نے انحصار کیا ہوا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض کتابوں کے نام تو مرزا جیلمی بھی لیتا ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستیعاب، ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسد الغابہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ۔ مرزا خود کہتا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، لیکن اس کی گفتگو سن کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ صرف رعب جمانے کے لیے ان کتابوں کے نام لیتا ہے۔ اب اسی بات کو آپ لے لیں کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یہ ان 3 کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر بھی تو دیکھ سکتا تھا۔ طبقات ابن سعد سے دیکھ سکتا تھا، البدایہ والنہایہ سے دیکھ سکتا تھا، یا چلو کم از کم تبلیغی جماعت کے جو امیر رہے ہیں مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے بڑی مستند حیات الصحابہ، اس کے اندر دیکھ لیتا۔ لیکن اس نے بجائے کتابوں کے اندر سے دیکھنے کے عمر سیریز میں یہ حالات دیکھ کر اپنی قرآن کلاس میں یہ حالات بتا رہا ہے، اور حوالہ بھی ڈرامہ عمر سیریز کا دے رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی خود بتاتا ہے کہ ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کر جو بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھتی ہے، یاد رہ جاتی ہے، کتابوں سے بات اس طرح یاد نہیں رہتی۔ یعنی یہ حکمت مرزا جیلمی ڈراموں اور فلموں کو دیکھنے کی ترغیب کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف 10% آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ 15% لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ 50% تک ریٹین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے، جی یہ وہی بندہ ہے جو کہتے ہیں بکش مسلمان بنو، جو کہتے ہیں میں قرآن اور بخاری مسلم کی طرف لوگوں کو لا رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہ لوگوں کو ڈراموں کی طرف لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے، یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی جتنی اس شخص کو پتا ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے۔ جی یہ بکش کی رٹ لگانے والا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دیکھتا، کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتا ہے، جس کا ثبوت آج کے کلپ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈراموں اور فلموں کو دیکھنے سے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں علمی نقصان بھی ہوتا ہے، کہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور انسان کے دل دماغ میں کچھ اور بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل برعکس باتیں فلموں اور ڈراموں کے اندر بعض دفعہ دکھائی جاتی ہیں، حقائق کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ یہی حال مرزا جیلمی کا ہوا، جب اس نے کتابوں کی بجائے ڈراموں اور فلموں پر گزارا کیا تو حقائق کے بالکل برعکس اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ڈراموں اور فلموں کو دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے۔ اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مرزا جیلمی علمی ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتابی ہے جبکہ یہ کتابیں پڑھتا ہی نہیں، ڈراموں کو دیکھ کر گزارا کرتا ہے؟ خیر، صفوان بن امیہ کے متعلق مرزے کی گفتگو ہم سنا رہے تھے۔ اس نے عمر سیریز کا حوالہ دے کر کہا کہ صفوان بن امیہ نے ایک بندہ بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ اب آپ آگے مرزے کی گفتگو سنیں۔ اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، نبی علیہ السلام نے کہا وہ آ رہا ہے اسے اندر آنے دو خیمے میں۔ حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی
اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا۔ یہاں دو باتیں ہیں، نمبر ایک خیمے میں اس آدمی کا جانا، اور نمبر دو خنجر کا باہر پھینکنا۔ یہ دونوں باتیں شاید ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہوں گی، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر، تاریخ اسلام پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی، کیونکہ جو آدمی قتل کرنے کے لیے گیا تھا وہ بھی بعد میں صحابی بنے، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مدینہ میں گئے تھے۔ مدینہ میں خیمہ کہاں سے آ گیا؟ خیمہ تو لگایا جاتا تھا باہر، کہیں سفر پر عارضی طور پر پڑاؤ کرنا ہوتا اس وقت خیمہ لگایا جاتا تھا، شاید ڈرامے کے اندر خیمہ ہی دکھایا گیا ہوگا۔ اور یہ جو دوسری بات کی ہے مرزا نے کہ اس نے خنجر پھینک دیا، اس کا مرزا بتانا یہ چاہتا ہے کہ خنجر اس نے چھپایا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بتایا تو خنجر اس نے باہر پھینک دیا، جبکہ یہ بات بھی کتابوں میں نہیں ملتی۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے اپنی تلوار اپنے ساتھ لی ہوئی تھی اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اگر مرزا جیلمی کتابیں پڑھ لیتا ہے اور ان کے حالات کتابوں سے دیکھتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ خیر یہ بھی اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اصل بات آگے ہے جو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو، شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اچھا، اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ سین کہ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، یہ بھی ڈرامے کے اندر شاید دکھایا گیا ہوگا، کتابوں میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفوان بن امیہ کے چچا زاد تھے، اور عرب کے اندر جو قبائلی نظام تھا اس میں سردار پر ہاتھ اٹھانا اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو عقلی طور پر بھی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ کتابوں کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے ہوں، مارنے کے لیے دوڑے ہوں۔ لیکن صفوان نے نا کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا۔ ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں۔ اچھا، عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی، تو صفوان نے اسے پناہ دے دی۔ یہ بات بھی خالص ڈرامے کا سین لگتا ہے، کتابوں کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ صفوان نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہو۔ فی الحال ہم سندوں پر تو بات نہیں کر رہے کہ ان روایات کی اسنادی حیثیت کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے مرزا اس کے بھی بالکل برخلاف بیان کر رہا ہے۔ الاستیاب وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر یہ بات تو ملتی ہے کہ صفوان پھر ناراض ہو گیا اور اس نے کہا آج کے بعد میں تمہیں کوئی نفع نہیں دوں گا، نفع نہیں پہنچاؤں گا، تو یہ بات تو ملتی ہے۔ یہ بات کہ لوگ مارنے کے لیے دوڑے اور صفوان نے پھر روک دیا، پناہ دے دی کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے، پھر اس سے مرزا رزلٹ بھی نکال رہا ہے کہ یہ عرب کی خوبی تھی کہ جب وعدہ کر لیتے تھے پھر گردن کٹ جاتی تھی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں۔ یہ بات تو کتابوں میں ملتی ہے کہ اس نے کہا میں آج کے بعد تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا اور تجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچاؤں گا، تو وعدہ خلافی تو اس نے کر دی۔ کتابوں کے اندر کچھ اور بات تھی، لیکن ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے مرزے نے بات کوئی اور کر دی۔ یہ ہے ڈراموں اور فلموں کو دیکھنے کا علمی نقصان۔ سیرت پر ایک بنیادی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، جس کی مرزا بھی بڑی تعریف کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں، محمد بن اسحاق جنہیں امام المغازی کہا جاتا ہے، سیرت النبی کے اوپر ان کی سیرت ابن اسحاق پوری دنیا میں اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اسی سے سیرت ابن ہشام لکھی گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ نام اگر کسی بندے کا لیا جاتا ہے تو محمد بن اسحاق کا۔ تو آئیے اسی محمد بن اسحاق سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ سیرت ابن ہشام جس کے متعلق خود مرزا نے بھی کہا کہ اس کا مدار ابن اسحاق کی روایت پر ہے، تو اسی سیرت ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہے کہ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو جو بھیجا تھا تو عمیر بن وہب مدینے گیا تھا، مسجد کے دروازے پر اس نے اپنی سواری بٹھائی تھی اور اس نے تلوار سامنے گردن میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اب مرزا نے ڈرامے کا سین دیکھ کر کیا کہا کہ خیمے میں وہ گیا، جبکہ مدینہ کے اندر مسجد میں، پھر خیمہ کہاں سے آ گیا شہر کے اندر، اور پھر اس نے کہا خنجر چھپایا ہوا تھا، خنجر پھر پھینک دیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ تلوار اس نے سامنے لٹکائی ہوئی تھی، کہیں خنجر چھپانے کا کوئی تذکرہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر مرزا کتابوں سے دیکھ کر واقعہ سناتا کبھی خیمے اور خنجر کا ذکر نہ کرتا، لیکن یہ ڈرامہ دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ خیر یہ تو اتنا فرق نہیں تھا، آگے چلیں۔ اسی سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی روایت سے لکھا ہے کہ جب عمیر بن وہب مسلمان ہو کر واپس مکہ پہنچا تو یہاں لکھا ہے کہ صفوان بن امیہ
عمیر بن وہب کے جانے کے بعد لوگوں کو بتاتا تھا کہ ان قریب ایک خوشخبری آنے والی ہے، بدر کا واقعہ تم بھول جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو پھر جو مکہ میں لوگ آتے تھے، قافلے آتے تھے، ان سے صفوان پوچھتا تھا کہ عمیر بن وہب کا کیا بنا، کوئی نئی خبر آئی، اس قسم کی باتیں پوچھتا تھا۔ تو ایک سوار آیا، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر عمیر بن وہب کے متعلق صفوان کو بتایا کہ وہ تو عمیر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی، صفوان نے قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا اور اس کو کبھی نفع نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمیر بن وہب جب مسلمان ہو کر مکہ پہنچے تو وہاں ٹھہرے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور جو ان کی مخالفت کرتے تھے ان کو سخت تکلیف دیتے تھے عمیر بن وہب، اور ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اصل بات تو یہ تھی، لیکن ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کتنی تبدیلی کر دی۔ اب مرزا یہ سین بنا رہا تھا، وہی ڈرامے والا سین سنا رہا تھا کہ جب وہ واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے اور لوگوں کو جا کر سب کو بتایا، اور لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے، صفوان نے روک دیا۔ اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ صفوان کو اطلاع پہلے مل گئی تھی، اور عمیر بن وہب گئے ہوں، لوگوں کا مجمع کھڑا ہو، جا کر سب کو کہا ہو، اس طرح کی کوئی بات کسی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے۔ پھر صفوان نے پناہ دی، یہ تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ صفوان نے تو قسم کھا لی کہ میں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا، اور پھر یہ تو لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تکلیفیں دی، جو مخالفت کرنے والے تھے، مقابلہ کیا، ان کو تکلیفیں دی، نقصان پہنچایا، اور ان کے ہاتھ پر کئی سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے، بلکہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب، جس کی مرزا تعریف کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر تو ایک جملہ لکھا ہے، صفوان کو جب پتہ چلا کہ عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے، اور عمیر بن وہب جب واپس آئے تو صفوان کو ملے ہی نہیں۔ مرزا نے پتہ نہیں ڈرامے کا سین دیکھ کر کیا سے کیا بات بنا دی۔ تو ادھر ہے کتابوں کے اندر کہ وہ صفوان سے ملے ہی نہیں، اور صفوان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، اس نے جملہ کہا، لا اکلمہ ابدا، میں اسے کبھی نہیں بولوں گا، ولا انفعہ ولا عیالہ بنافعۃ، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو میں کبھی نفع نہیں پہنچاؤں گا۔ مرزا کہتے ہیں صفوان نے پناہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، اب میں اس کو نہیں توڑ سکتا، جی عرب کی گردن کٹ جاتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مرزا ڈرامے کے سین کی بنیاد پر کر رہا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابھی تو ہم نے بطور نمونہ کے 2 کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں، ورنہ جتنی بھی کتابیں تاریخ پر یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں، مرزے کی بتائی ہوئی چیزیں نہیں ملتی۔ البتہ مرزے والی باتیں ڈرامے کے اندر شاید موجود ہوں، لیکن کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ بہرحال آخر میں ہم مرزا سے یہی گزارش کریں گے، خدا را ڈرامے فلمیں چھوڑ کر اب کتابوں کی طرف آ جاؤ، علمی کتابی کی رٹ بہت لگا لی، اپنی جاہل قوم کو بے وقوف بہت بنا لیا، اب کتابوں کی طرف بھی ذرا آ جاؤ۔